الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب اللہ عقیدت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وأعظم شانہ وتمم برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس خالق حقیقی نے اس ماہ ربیع الاول شریف کے مقدس شب و روز میں آپ کو ہم سب کو کثرت کے ساتھ سرکار کے حسن صورت اور حسن سیرت کے تذکرے سننے کی توفیق عطا فرمائی. آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے بہت سارے اوصاف بیان کیے اور بہت ساری خوبیوں کا اشارہ کر دیا کہ وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر حضور کے اوصاف موجود ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، صاحب قرآن بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پر آ جاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے، قرآن ایک ہے، اللہ کا سچا کلام ہے. اس کو بہت سارے لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
کہ نظر میں فرق ہے. ایک بندہ ایمان اور محبت کی نظر سے جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب قرآن کی آیتیں وہ تلاوت کرتا ہے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور ایک بندہ اگر حضور کی محبت میں ڈوب کر قرآن کو نہیں پڑھتا وہ گمراہ ہو جاتا. جی آج سے بہت عرصہ پہلے شیخ سعدی نے یہ ساری حقیقت کو بیان کر دیا. فرمایا ہنر بچشم عداوت، ہنر بچشم عداوت بزرگ تر اے بست. ہنر بچشم عداوت بزرگ تر اے است سادی گل است بدر چشم دشمنان خار است. شیخ سعدی فرماتے ہیں چیز ایک ہی ہوتی ہے، نظر میں فرق ہوتا ہے، بندہ کس نظر سے اس کو دیکھتا ہے. فرماتے ہیں میری مثال دیکھ لو اور ہنر کی مثال دیکھ لو. ایک بندے کو ہنر آتا ہے کسی کام میں وہ ماہر ہے. جی مثال کے طور پر بجلی کا کام ہے، ملک ذوالقرنین صاحب جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ان کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. محبت والے دیکھیں گے کہیں گے سبحان اللہ جی ہمارا بھائی اس کام میں ماہر ہے. لیکن حسد والے دیکھیں گے وہ کہیں گے اور ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں. جی چیز ایک ہی ہے لیکن نظر میں اور دل و دماغ کی سوچ میں بڑا جو ہے وہ فرق ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہنر والے کو جب دوست دیکھے گا تو اس کی خوبی شمار کرے گا اور جب دشمن دیکھے گا تو اس کا عیب شمار کرے گا. فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو، مجھے جب دوست دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سعدی پھول ہے، اور جب دشمن مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سعدی پھول نہیں کانٹا ہے. جی فرماتے ہیں شیخ سعدی تو ایک ہی ہے نا. محبت والے جب محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو سعدی کو پھول سمجھتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کانٹا سمجھتے ہیں. تو بات یہی ہے قرآن ایک ہی ہے، صاحب قرآن ایک ہی ہے، لیکن نظر میں فرق پڑ گیا ہے. محبت والی نظر سے دیکھ کر بندہ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور عداوت رسول کی نظر سے جب قرآن پڑھے گا تو پھر معاملہ اور پھر گمراہ ہو جائے. دیکھیں قرآن مجید ایک ہی ہے. پہلی آیت کو لے لیں جی الحمدللہ رب العالمین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے. جی اب ایک ہی ہے، اس کو ایک عاشق پڑھتا ہے اور ایک اس کو دوسرا بندہ پڑھتا ہے. دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے. اگر عام بندہ پڑھے گا جو حضور کے عشق و محبت میں زندگی گزارنے والا نہیں ہے، وہ کہتا اللہ جو فرما ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. لہذا نہ اللہ کے نبی کی تعریف ہے، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریف ہے، نہ ولی غوث کی تعریف ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے. جی لیکن جب عاشق پڑھے گا وہ کہے گا نا اللہ کی بھی تعریف ہے، اللہ کے معبود کی بھی تعریف ہے. تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہستی الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ، ایسی ہستی جن کا بار بار ذکر اور تعریف کی جائے. ایک مرتبہ تعریف کرنے کے بعد پھر دوبارہ، دوسری مرتبہ تعریف کرنے کے بعد پھر سے پھر بار بار. اور ان کی تعریف صرف قیامت تک نہیں رہے گی، قیامت کے بعد اسی تک چلے گی. جب آسک ربو کا مقام محمودا، ان کا ہر غلام ہر عاشق 5 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے رب آسو مقام محمود الذی وعدتا. مولا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر مبعوث فرمانا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مقام محمود. مقام محمود حمد سے ہے، ایسی جگہ جس
جس کو دیکھ کر ہر ایک اس کی تعریف کرے گا. اتنی خوبصورت جگہ ہے. قیامت والے دن سرکار کو سب سے اونچا مقام ملے گا. وہاں سارے نبی نیچے ہوں گے, سرکار کا دیدار کریں گے. اس لیے بعد حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ. اب سرکار کا مدینہ پاک میں تشریف لائے. سب سے پہلا دیدار کس ہستی نے کیا سرکار کا؟ کوئی عام انسان نہیں تھے, لیکن حضور کے مفتی نہیں تھے. وہ تورات کے عالم عبداللہ ابن سلام تھے. اور جب سرکار کا انہوں نے پہلا دیدار کیا, سرکار نے ابھی زبان سے تبلیغ بھی نہیں شروع فرمائی. فقط سرکار مدینہ پاک کے اندر انٹر ہو کے دیدار کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام, اور زبان سے یہ بے سخت کا جملہ نکل جاتا ہے, واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو مدینہ پاک میں تشریف لائے, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ ہے. چہرہ فیصلہ کرتا ہے. اگر اندر نور ہونا تو چہرے پر بھی نور ہوتا ہے, اور اندر حضور کی عداوت ہو تو چہرے پر نور کبھی نہیں ہوگا. جی, نور کو مانیں گے تو نور آئے گا, نور کا انکار کریں گے تو نور نہیں آئے گا. سرکار کی ذات ایک ذات ہے, دیکھنے والے کی نظر نظر میں فرق ہے. ابو جہل آیا, اس نے سرکار کو دیکھا, اس نے بڑا عجیب جملہ کہا, نازیبا جملہ کہا. اس نے کہا کہ آج تک میں نے جتنے چہرے دیکھے, اتنا بدصورت, اتنا کبھی چہرہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت. اس نے کہا میں نے اتنا برا چہرہ آج تک نہیں. یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, سرکار کا چہرہ پاک دیکھتے ہیں. جی, ابو جہل جب آیا تھا نا, تو اس نے جو تبصرہ کیا حضور نے آگے سے کوئی جملہ نہیں فرمایا, ایک ہی جملہ فرمایا, فقط صدق, تو نے جو کچھ کہا ہے تو نے سچ کہا. ذرا غور کرنا, اس نے کہا کیا تھا کہ میں نے ایسا برا چہرہ کہیں نہیں دیکھا. سرکار فرماتے صدق, تو نے سچ کہا. یار غار جب آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کا دیدار کرتے ہیں. دیدار کرتے ہوئے سرکار کا چہرہ پر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا اتنی زندگی گزار دی ہے, آج تک میں نے ایسا حسین و جمیل چہرہ کائنات میں کہیں بھی نہیں. ذات تو ایک ہی ہے, نظر نظر میں فرق ہے. ذہن میں خود بخود سوال پیدا ہو جاتا ہے, ایک مسلمان ہے, ایک کافر ہے. ایک کافر کا تبصرہ ہے, ایک مسلمان کا تبصرہ ہے, لیکن دونوں تبصروں پر سرکار نے آگے سے ایک ہی جملہ فرمایا, صدقتا, تم نے سچ کہا ہے, تم نے سچ کہا ہے. ابو لہب آیا تب بھی فرمایا تم نے سچ کہا. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تب بھی فرمایا سچ کہا. پھر ظاہر بات ہے عاشق تو بول پڑے, یا رسول اللہ, وہ ابو جہل ہے, وہ کافر ہے, وہ کیسے سچا ہو گیا؟ یار غار کی صداقت تو ماننے میں آتی ہے, لیکن وہ دشمن ہے, وہ کیسے سچا ہوگا؟ سرکار نے آگے سے فرمایا میری ذات شیشے کی مانند. سرکار نے فرمایا جیسے شیشہ ہوتا ہے, جو دیکھنے والا آتا ہے اس کو اپنا چہرہ اس کے اندر نظر آتا ہے. خوبصورت چہرہ ہوتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے. بدصورت ہوتا ہے, بدصورت نظر آتا ہے. فرمایا اللہ نے میری ذات کو شیشے کی مانند بنا دیا ہے. جو مجھے دیکھتا ہے, اگر مسلمان دیکھتا ہے تو اپنے اندر کی خوبصورتی اس کے چہرے پر اس میری ذات میں نظر آتی ہے, اور اگر دشمن دیکھتا ہے تو اندر کی غلاظت اس کو نظر آتی ہے. لہذا ابو جہل بھی سچا ہے اور یار غار بھی سچا ہے. اس لیے تو قرآن نے پہلی صفت حضور کی بیان کی, الذین یتبعون الرسول النبی, وہ نبی ہے, رسول ہے. نبی کا معنی کیا ہے؟ جتنے آپ اردو تراجم اٹھا رہے, کسی اردو مترجم نے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا سوائے حضور کے عاشق مجدد دین و ملت داعش کے رسالت فنا فی الرسول امام محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ. ہر ایک نے جتنا بھی لفظ نبی قرآن میں آیا
یہ ترجمہ کیا یا نبی اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. جی جہاں بھی آیا لفظ نبی کا نبی ترجمہ کیا. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت آپ نے فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، فرش والوں کو عرش والوں کی خبریں سنانے والے. جی ظاہر بات ہے غلامی ترجمانی اپنے آقا کی کر سکتے، محب بھی کر سکتے. اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت تک جتنے بھی آنے والے حضور کے غلام ہیں یہ امتی ہیں. حضور کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون محب ہے کون دشمن ہے. سارے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سرکار کے دونوں دست نبوت میں کتابیں ہیں. دائیں ہاتھ میں کتاب ہے سینے سے لگائی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ میں کتاب ہے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اور سرکار نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا یہ جو کتاب ہے نا میرے دائیں ہاتھ میں، اس کتاب کے اندر جنتیوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام موجود ہیں. اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب کے اندر جہنمیوں کے نام، ان کے آباء و اجداد کے نام، ساری لسٹ فہرست ساری موجود ہے. معلوم ہوا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سارے علوم عطا فرما دیے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کا سب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اور یہ ہماری عطا کو آپ رب کا فضل سمجھیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جی اللہ اکبر. آخری بات اور قابل غور بات ہے، یہ بہت توجہ کرنے سے آپ کو سمجھ آئے گی، خاص کر جو لوگ میتھ اور ریاضی پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ زیادہ سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. ایک سکھ گزرا ہے اس کا نام ہے گرو نانک، سارے جانتے ہیں سارے. جی گرو نانک اس نے ایک بہت بڑی ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان میں بات بیان کی ہے. ذرا غور کرنا. اس نے ریاضی کا قانون بیان کر کے بتایا ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں حضور کے صدقے مل رہی ہیں، عطا وہ رب کرتا ہے لیکن تقسیم سرکار کرتی ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے اللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ ہر نعمت عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. جی وہ عطا کرتا ہے وہ ہوتی ہے اور سرکار قاسم ہے، سرکار جو ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں. اس گرو نانک نے ایک بہت زبردست قانون بیان کیا ہے ریاضی کا. حضور کی آپ کو پتہ ہے لفظ محمد کے عدد بنتے ہیں 92. جی 92. ذرا غور کرنا، یہ بڑا قابل غور فارمولہ اس نے ریاضی کا بیان کر کے آقا علیہ السلام کی عظمت کو صرف نوازی ہے. ذرا غور کرنا بھائی، ضرب تقسیم تفریق جمع یہ سارے ضابطے تو ریاضی کے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ملک صاحب یہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا، یہ ریاضی میتھ کا فارمولہ ہے لیکن کمال فارمولہ ہے. آج تک نہ کوئی مسلمان اس کا توڑ کر سکا ہے، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی عیسائی، کوئی بھی، نہ کوئی یہودی. وہ کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور اس میں عدد اس کے بنتے ہیں 92. کتنے جی 92. وہ کہتا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی بھی اس میں عدد سامنے لاؤ، اس کو لا کر سب سے پہلے 4 سے ضرب دو، 4 سے ضرب دو، 4 سے ضرب دو گے. اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا نا، ہاتھ سے ضرب آئے گا، اس میں 2 کو جمع کر دینا ہے، اس میں 2 کو جمع کرنا ہے، اور 2 کو جمع کرنے کے بعد پھر اس ساری رقم کو 5 سے ضرب دیں گے. جی اور 5 سے ضرب دینے کے بعد جو ہاتھ سے ضرب نکلے گا اور پھر جو یعنی رقم ساری بنے گی اس کو پھر 20 پر تقسیم کرنا ہے. جی اور 20 پر تقسیم کرنے کے بعد اینڈ پہ جو عدد بچے گا اس عدد کو پھر کیا کرنا ہے، 9 سے ضرب دینی ہے.
اور 9 سے ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب نکلے گا اس میں 2 جمع کرو گے تو 92 بنے گا۔ وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی تم عدد لے لو۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے جدید۔ جدید کا معنی ہوتا ہے نیا، ماڈرن، نیو۔ اب جدید کے لفظ جو ہے نا اس میں عدد بنتے ہیں کتنے جی؟ 21۔ اب 21 اس میں عدد بنتے ہیں، سب سے پہلے اس کو ضرب دو 4 کے ساتھ جی۔ جب 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا جی؟ 84۔ جب 84 بنا اس میں ہم نے 2 کو جمع کیا تو کیا بن گیا؟ 86۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رقم کو 5 سے ضرب دینی ہے، 430۔ میں نے کہا کہ آپ سارے نہیں بولیں گے کیونکہ سب کا ریاضی میں پرانا ہو چکا ہے۔ کوئی بچپن میں پڑھے، کوئی پڑھ کے چھوڑ گئے، کوئی اس طرف لگے رہے، کوئی نہیں۔ بارشان مصطفیٰ دیکھیں کہ وہ صرف کیسے بیان کر رہا ہے۔ اب بنے گا 430۔ اب جب 430 بنا اس کو آپ نے تقسیم کیا کس پر؟ 20 پر جی۔ آخر میں کیا بچا؟ 10 بچا۔ آخر میں 10 بچے گا۔ آپ تقسیم کر رہے، موبائل آپ کے پاس ہے۔ آخر میں 10 بچے گا تو 10 کو جب آپ 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 90 بنے گا، اور 90 میں جب 2 جمع کریں گے تو یہ بنے گا 92۔ اور 92 کا عدد ہمارے آقا علیہ السلام کے اس میں گرامی لفظ محمد کے عدد ہیں۔ اب وہ کوئی بھی آپ عدد بدلے لیں، بے شک گھر جا کے آپ پڑتال کر لیں، 313 صاحب بدل کے نام لے لیں، 425 کا لفظ لکھ لیں، 2550 کا لکھ لیں، 1224 کا لکھ لیں، 2440 لکھ لیں۔ گرو نانک کہتا ہے جو بھی عدد لکھو گے جی، جو ضابطہ بیان کیا ہے، سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ 4 سے ضرب دینی ہے۔ 4 سے ضرب دینے کے بعد 2 کو بیچ میں جمع کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس رقم کو پھر 5 سے ضرب دینی ہے، اور 5 سے ضرب دینے کے بعد پھر 20 پہ تقسیم کرنا ہے، اور 20 پہ تقسیم کرنے کے بعد اینڈ پہ لفظ بچے گا وہ 10 بچے گا۔ اس 10 کو 9 سے ضرب دو گے تو 90 بنے گا، اور 90 میں 2 جمع کرو گے تو 92 بنے گا۔ اور حضور کے اس میں گرامی کے عدد کیا ہے؟ 92 ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس رب نے بنائی ہے، لیکن اس کا مالک حضور کو بنانا۔ گھڑی آپ کی ہے، خریدی آپ نے ہے، لیکن کمپنی کا اوپر نام لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنائی تو ہم نے ہے، لیکن اس وقت مالک آپ ہیں جی۔ تو یہی تو ہم چیز بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور کے حسن صورت کے تذکرے کریں، جتنی حضور کی شان بیان کریں، حقیقت میں یہ رب کی تعریف ہے۔ کیونکہ اگر یہ سپیکر خوبصورت ہے، اگر یہ ممبر خوبصورت ہے، تو تعریف اس سپیکر یا ممبر کی نہیں، اس کے بنانے والے کی ہے۔ اس رب نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اپنے محبوب کو شان بیان کی۔ اب ہم حضور کی جتنے بھی تعریف کرتے ہیں، بلافر میں کرتے ہیں یا پورا ساتھ کرتے ہیں، حضور کی تعریف حقیقت میں اس رب کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والا وہ رب ہے۔ مصنوع کی تعریف حقیقت میں سانے کی تعریف ہوا کرتی ہے، معمول کی کسی بھی چیز کی جو تعریف ہے حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے جی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عصمت عطا فرمائی، ہمیں آپ کی غلامی میں اللہ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا